میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہو، میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت سخت ہے، بہت شدت والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں۔ ہندوستان کے ایک گانے کے حوالے سے ہمارے ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا کہ یار یہ جو گانا چل رہا ہے مارکیٹ میں اور بہت زیادہ لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ٹک ٹاک والے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اسٹیٹس میں لگایا جا رہا ہے، آپس میں محبت کے اظہار کے لیے اس گانے کو چلایا جا رہا ہے کہ یارا تیری یاری کو میں نے تو خدا مانا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس گانے کے بارے میں سوال یہ ہے کہ بھائی یہ خدا مان رہے ہیں غیر اللہ کو، شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا واقعتاً یہ بہت ہی سخت معاملہ نہیں ہے کہ اللہ کے غیر کو خدا مان رہے ہیں؟ تو شرک کے الفاظ ہیں۔ تو بھائی اس سوال کا جواب یہی ہے کہ ہاں یہ شرک کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ شرکیہ ہیں۔ غیر اللہ کو خدا ماننا، غیر اللہ کو خدا کہنا، غیر اللہ کو خدا کے مقام پہ سمجھنا اور غیر اللہ کو خدا ماننا، یہ ایک شرک کے الفاظ ہے اور شرک کفر کے درجہ رکھتا ہے۔ تو یہ الفاظ کہنے والوں کے حوالے سے، اس پہ راضی ہونے والوں کے حوالے سے، ان الفاظ میں گائے ہوئے گانے کو سن کے لذت حاصل کرنے والوں کے حوالے سے جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ تو بہت سخت ہے۔ تو خدارا اس چیز کو ہلکا نہ لے۔ نمبر ایک، ہر مسلمان اس قسم کے الفاظ پہ مشتمل گانے سے بائیکاٹ کرے۔ گانا سننا ویسے ہی حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے ویسے ہی بچنا چاہیے، لیکن اس قسم کا جب معاملہ ہے تو اس سے تو بہت زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اس سے تو بہت زیادہ بچنے اور رکنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ہر بول کا حساب تو لیا ہی جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان نیک کام کرتے کرتے جنت کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے اور ایک خطا کی وجہ سے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، ایک بول کی وجہ سے، اور برے کام کرتے کرتے جہنم کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے اور ایک بول کی وجہ سے اٹھا کے جنت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے ان بولوں کو چھوٹا نہ سمجھو، خدا کے لیے اس مسئلے کی تحقیق ضرور کر لو اپنے قریب میں جا کے۔ میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہو، میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت سخت ہے، بہت شدت والا ہے۔ اپنے بارے میں خود جا کے تحقیق کرو اور اس تحقیق پہ عمل کرو، کیونکہ کسی کو کافر کہنا کوئی بہت ہی آسان بات نہیں ہے۔ کسی مجمع کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ لوگوں کے ایمان کو بہت بڑی ضرب لگ چکی ہے، آپ کا ایمان زائل ہو چکا ہے، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہو، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اپنے بارے میں تحقیق کرو۔ جنہوں نے اس گانے سے تلذذ حاصل کی ہے، جنہوں نے اس گانے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، جو لوگ اس گانے پہ راضی رہے ہیں، جو لوگ اس گانے کو سنتے رہے ہیں اور پسند کرتے رہے ہیں، وہ لوگ اپنے بارے میں تحقیق ضرور کریں کہ ہمارے ایمان کی کیفیت، ہمارے ایمان کی حالت اسلامی فقہ کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے کہاں کھڑی۔ اللہ پاک ہمیں سیکھ کے عمل کرنے والا بنائے، اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔